بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا مسجدوں میں جو جماعت کی نمازیں ہوتی ہیں یا تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، خاص طور سے انہوں نے تراویح کا تذکرہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے دو جگہ کی مسجدیں ہوتی ہیں جو ہم سے قریب ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک میں بڑی جماعت بنتی ہے اور ایک میں چھوٹی جماعت بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بڑی جماعت جس میں بنتی، جس میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنا ہمارے لیے زیادہ باعث ثواب ہے، یا کہ کسی بھی جماعت میں ہم پہنچ سکتے ہیں اور جماعت مل جائے تو اس سے ہمارے ثواب میں فرق نہیں پڑتا ہے؟ اس سوال کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب کس میں زیادہ ہے؟ تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ بھائی ثواب فرائض میں ہو یا نوافل میں ہو، جو جماعت بڑی ہوتی ہے جس میں زیادہ افراد اکٹھا ہو کے جماعت بناتے ہیں، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم حدیث آپ کو سنائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ وحدہ، آدمی کی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے، ایک آدمی کی اپنی تنہا کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے میں دوسرے کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ازکیٰ ہے، یعنی زیادہ پاک اور ثواب والا ہے۔ وصلاۃ الرجل مع الرجلین ازکی من صلاتہ مع الرجل، اور اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے، یعنی تین ہو جاتے ہیں، تو یہ افضل ہے اس نماز سے جس میں وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے۔ وما كانوا اکثر فهو احب الى اللہ عز وجل، اور جتنا ہی زیادہ ہوں گے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یعنی جماعت جتنی بڑی بڑھتی جائے گی وہ زیادہ محبوب ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آیا ہوا ہے جو البزار اور طبرانی میں ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ رجلین یؤم احدہما صاحبہ ازکی عند اللہ من صلاۃ ثمانیۃ تترا، دو آدمیوں کی نماز جن میں سے ایک آدمی کی امامت کرتا ہو، دوسرا اس کا مقتدی بنا ہوا ہو، یہ نماز زیادہ اللہ کے نزدیک پاک اور مطہرہ اور زیادہ قابل ثواب ہے اس نماز سے جس میں 8 آدمی ہوں لیکن الگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی نماز اپنی جماعت اپنا پڑھ رہا ہے، لیکن ایسے دو آدمی ہیں جو آپس میں مل کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ دو آدمیوں کی نماز ان 8 کے مقابل میں زیادہ اچھی ہے۔ وصلاۃ اربعۃ یومہم احدہم ازکی عند اللہ من صلاۃ مئۃ تترا، اور اگر 4 آدمی اکٹھا نماز پڑھتے ہوں، ایک آدمی ان میں سے نماز پڑھاتا ہو، یعنی 3 پیچھے اور ایک آگے ہو، تو ان کی نماز با جماعت جو ہے ان 100 آدمیوں کی نماز سے زیادہ بہتر ہے جو تنہا تنہا پڑھتے ہوں۔ تو یہ حدیث بھی حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب جتنی ہی جماعت بڑی ہوگی اتنی ثواب زیادہ ملے گا، ازکیٰ کے معنی سے زیادہ اجر و ثواب والی بن جائے گی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کو، جتنی بھی جماعت بنی ہو، جتنے بھی آدمی بڑھتے جائیں جماعت کے اندر، وہ جماعت بہتر ہو ان لوگوں سے جو 100 آدمی الگ الگ پڑھتے ہوں، تو گویا کہ جماعت میں جتنے ہی افراد بڑھتے جاتے ہیں ان کا درجہ اور بڑھتا جاتا ہے ثواب میں۔ اسی لیے آپ کے پاس جب 2 مسجدیں ہیں اور دونوں میں سے کسی میں زیادہ جماعت میں زیادہ افراد رہتے ہیں، تو آپ جس میں زیادہ افراد رہتے ہیں اس میں جانے کی کوشش کیجئے، اس میں ثواب آپ کا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ہم نے سنایا آپ کو۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں ثواب تو ہر جماعت کا برابر ہوتا ہے۔ وہ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، یہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز سے 27 درجہ اونچی ہوتی ہے۔ اس میں صرف صلاۃ الجماعہ کہا گیا، جماعت والی نماز۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جماعت ہے وہ بھی جماعت ہے، وہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی، تو اس سے کیا ہوا، دونوں کو 27 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن ہم جواباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جماعت کی نماز کا ثواب ہے 27 درجہ، تنہا کی نماز کے مقابل میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ دوسری وجہ سے بھی ثواب بڑھتا اور ملتا ہو تو اس کی کوئی ممانعت اس حدیث سے نظر آتی ہے، یا ایک یہ حدیث اس کو شامل ہے یا نہیں ہے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ درجہ، یہ ثواب جماعت کی نماز کا ہے، لیکن جماعت میں لوگوں کی قلت اور کثرت کے حساب سے الگ ایک ثواب ملتا ہے، ازکیٰ ہونے کا، زیادہ اجر و ثواب ملنے کا، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو چھوٹی جماعت اور بڑی جماعت برابر کی ہے، یہ نہیں، بلکہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو جماعت والی ہوتی ہے وہ تنہا کی نماز سے بہتر ہوتی ہے، اور ایک جماعت کی نماز کا آپ نے ثواب بتایا کتنا ہے، 27 درجہ ہے، اور اسی طرح سے جماعت میں جتنے تعداد بڑھتی جائے گی ثواب اور مزید بڑھتا جائے گا، یہ دوسری حدیث سے ملتا ہے۔ لہذا جماعت تو 2 آدمیوں سے بھی بن جاتی ہے، 3 سے بن جاتی ہے، 4 سے بن جاتی ہے، لیکن اس میں کثرت و قلت جو آتی ہو تعداد کے بڑھنے سے آتی ہے، تعداد کی جتنی بھی بڑھے گی اتنی ثواب بڑھتا جائے گا۔ لہذا اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ہر جماعت کا ایک ہی ثواب ہوتا ہے، اور کہیں بھی چھوٹی بھی ہو چاہے بڑی بھی ہو، نہیں، بڑی اور جتنی ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا اور بڑھ جاتا ہے۔ آگے کا ایک سوال ہے، وہ بھی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم اماموں کے پیچھے کبھی 3 رکعت ایک ہی تشہد سے نماز پڑھاتے ہیں، یعنی وتر کی نماز ایک ہی سلام سے، اور کچھ کو ہم نے دیکھا کہ 3 رکعت تو پڑھتے ہیں، ایک ہی سلام کرتے ہیں، لیکن 2 تشہد کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ مغرب کی نماز کی طرح سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے وتر کی، اور ایک نماز 2 رکعت کے بعد 1 رکعت پڑھتے ہیں، یا تو ایک ہی 3 رکعت مسلسل پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا تھا، ہم نے دونوں طرح کی نماز دیکھی ہے، تو اس میں کیا صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر پڑھنے کا طریقہ کار کئی طرح سے ثابت ہے۔ آپ نے 1 رکعت پڑھی، آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی، 5 اور 7 کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ 3 رکعتوں کے پڑھنے کی 2 شکلیں بتائی گئی حدیث میں۔ ایک تو 2 رکعت پڑھ کر کے پھر ایک سلام پھیر کر کے اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ تینوں ملا کے ایک وتر ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے پہلے جو نفل پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ ایک ہی رکعت صرف پڑھی جائے، اور اسی طرح سے اب وہ 1 رکعت جب پڑھی جاتی ہے تو ایک ہی رکعت ہوئی، لیکن 3 رکعت کی 2 شکلیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھ لیں، اس کو بھی 3 شمار کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھیں اور ایک ہی سلام کریں اس میں، اور ایک ہی تشہد کریں۔ وجہ کیا ہے، کیا صحیح ہے؟ صحیح یہ ہے کہ آپ کو وتر یا تو 3 رکعت اکٹھا پڑھیں اور 1 تشہد اور 1 سلام کریں، ایک ہی بار سلام پھیریں، اور یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں، یا صرف ایک ہی رکعت پڑھیں یہ سلام پھیر دیں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مغرب کی طرح سے نماز پڑھنے سے وتر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا، آپ نے فرمایا لا توتروا بثلاث تشبہوا المغربا، 3 رکعت کے ساتھ وتر نہیں کرو جس میں مغرب کی مشابہت کرو تم، مغرب یعنی صلاۃ مغرب کی۔ یہ حدیث حاکم میں ہے، بیہقی میں ہے، دارقطنی میں ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا کہ اس کی سند شیخین یعنی بخاری مسلم کی شرطوں پر صحیح ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ حدیث صحیح ہے کہ مغرب کی مشابہت میں نماز نہ پڑھو وتر کی، تو وہ نماز جو 2 رکعتوں کے بعد تشہد کر کے کھڑے ہو کر کے پھر سے 1 رکعت پڑھ کر کے پھر تشہد کرتے ہیں، یہ مغرب کی مشابہت بن جاتی ہے، اور اسی سے حدیث میں روکا گیا، جس کو میں نے بتایا کہ جو حدیث میں آیا ہوا ہے حاکم، بیہقی، دارقطنی وغیرہ میں، اور علامہ حافظ ابن حجر نے کہا اس کی سند صحیح ہے، لہذا حدیث کے حساب سے اس طرح کی نماز وتر کی پڑھنا درست نہیں ہے، اور اسی لیے آپ کو یا تو 3 رکعت مسلسل پڑھیں اور آخر میں تشہد کر کے سلام پھیر دیں، یا ایک ہی آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں اور اس کے بعد صرف 1 رکعت پڑھیں۔
تو گویا کہ ایک ہی سلام کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا الگ سے جائز ہے، لیکن مغرب کی طرح سے پڑھنے کے لیے حدیث میں روکا گیا ہے، لہذا اس طرح سے وتر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ ظہر اور عصر میں سنتیں بھی پڑھتے ہیں، تو ظہر کی سنت پہلے والی ظہر کی طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں 2 رکعت کے بعد، پھر اس کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ حدیث میں آیا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، مقصود نفل کی نمازیں ہیں، تو اس کو 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ کو 4 پڑھنا ہے، 6 پڑھنا ہے، 8 پڑھنا ہے، 10 پڑھنا ہے، اور 16 پڑھنا ہے، 20 پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں کوئی نمازیں، تو آپ 2 کر کے ہی پڑھیں۔ آئیے ایک اور آگے کا سوال ہے، اس میں پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا جنت کے لوگ جنت میں جو جائیں گے ان کے پاس داڑھی نہیں ہوگی؟ اور ہم نے سنا کہ ایک حدیث میں آیا کہ جنت والے سب بلا داڑھی کے ہوں گے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ کیا حدیث صحیح ہے؟ یہ داڑھی کے بارے میں 2 سوال کیا، جنتیوں کے بارے میں، تو جواب ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ حدیث تو صحیح ہے کہ جنت کے لوگوں کے پاس داڑھی نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہوا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور وہ اس حدیث کے اور شواہد کے ساتھ مل کر کے حدیث صحیح بن جاتی ہے، یعنی اور بھی صحابہ کرام سے جو حدیثیں مروی ہیں اس بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی کیا صفات ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ جنتیوں کی صفات میں، یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ جردن مردن بیدن جعادن مکحلین، یہ 3-4 لفظوں میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جردن مردن یعنی ان کے پاس داڑھی کے بال نہیں ہوں گے، اور اسی طرح سے سفید اور گورے ہوں گے، اور ان کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اسی طرح سے آنکھوں میں سرما والی آنکھیں اور سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوں گی۔ ابناء 33 ان کی عمر 33 کے درمیان ہوگی۔ وہم علی خلق آدم، اور وہ اپنی شکل و صورت اور قد کے حساب سے آدم کے برابر ہوں گے۔ 60 ذراعاً فی ارض 7 عذر، ان کی اونچائی 60 ذراع ہوگی، اور ایسے ہی چوڑائی بھی 7 ذراع ہوگی، یعنی 7 ہاتھ کہہ لیجیے، آدم کے ہاتھ سے کہہ لیجیے، ایسے نہیں، ہم لوگ کے ہاتھ سے نہیں۔ تو یہ حدیث مجموعی طور پر حدیثوں کو اور حدیثوں کو ملانے سے یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم کی اولاد جو جنت میں جائے گی، اس کی عمر 33 سال کے اندر اندر ہوگی، یا 33 سال کی ہوگی، اور ان کے پاس ان کے بال کیسے گھنگرالے ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور اسی طرح سے سفید رنگ کے ہوں گے، اور وہ بال سے پاک ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے کہ جنت والے سب کے سب بلا داڑھی ہوں گے سوائے موسیٰ کے، یہ حدیث باطل ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں کہ صرف موسیٰ کو داڑھی رہے گی، بقیہ سب کو نہیں رہے گی۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ لوگ قیامت کے دن جب ان کو پکارا جائے گا تو ان کی ماؤں کے نام سے ان کو پکارا جائے گا، تو کیا یہ بات جو ہے کہ لوگوں کو وہاں قیامت میں جیسے فلاں عورت کا لڑکا، فلاں عورت کا لڑکا ایسے پکارا جائے گا، نسبت میں اوپر بجائے باپ کے ماں کا نام لیا جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہم نے جواب دینا چاہا کہ نہیں، یہ باطل ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، گرچہ کہ اس کے بیان میں لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ وجہ چھوڑ دیجئے، پہلے یہ بات ثابت ہونے چاہیے، تب اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے۔ بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ جو بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے، امام بخاری نے باب بھی باندھا گیا ہے، باب ما یدعى الناس بآبائہم، یہ باب اس بیان میں ہے کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں ولد فلاں کہا جائے گا، اور فلاں آدمی کا نام ہوگا، یعنی باپ کا نام ہوگا، ماں کا نام نہیں اس میں ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ جو دھوکہ باز ہیں اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا لگایا جائے گا وہاں پر، تو وہاں جھنڈے کے نیچے بلایا جائے گا تو کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ دھوکہ بازی فلاں کی ہے، غداری فلاں ابن فلاں کی ہے، تو فلاں ولد فلاں جو ہے، فلاں ابن فلاں جو ہے، اس میں تو فلاں بنت فلاں ہونا چاہیے تھا، یا ابن فلانہ ہونا چاہیے تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ
چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کا پکار اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا۔ لہذا آپ نے جو سنا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ماؤں کے ناموں کے ساتھ جوڑ کے بلایا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ایک علمی سوال ہے جو کسی لفظ سے متعلق ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لواطت اس نے کیا یا کہ لوطی ہے، تو یہ دو لفظ ہیں، لیکن یہ لفظ تو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام ایک نبی ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے، انہوں نے ان کو فلسطین کی طرف بھیجا تھا اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حضرت لوط ایک نبی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہے؟ پھر کیوں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم جواب کہیں گے صحیح بات ہے، آپ نے جو کہا کہ یہ لوط کی طرف منسوب ہوتا ہے، لوطی کا لفظ یا کہ لواطت کا لفظ اسے بناتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، حضرت لوط کی طرف نسبت نہیں کرنا چاہیے اس کی۔ اور اگر اس کہنے والا لوط کی طرف نسبت کرتا ہے نبی کی طرف اس لفظ کو کہتے ہوئے تو غلط ہے۔ ہاں، حضرت لوط کے زمانے کی جو قوم تھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لواطت کرتے تھے، جس کو ہم فاحشہ، جس میں قرآن مجید فاحشہ کہا گیا ہے۔ لواطت جس میں آدمی بجائے اس کے کہ اپنے کام اپنے صحیح جگہ پہ اپنے جنسی کاموں کو استعمال کرے، مرد کے ساتھ ایسے کرتا تھا، تو اس سے روکا گیا۔ قرآن مجید میں اس کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ اذ قال لوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ لوط اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ برائی کیوں کرتے ہو، یہ فحش کام کیوں کرتے ہو، تم سے پہلے تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی وہ فاحشہ کے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ غلط کام ہے، برا کام ہے، اس غلطی یا اس طرح سے کام کرنا۔ لیکن اگر وہ لفظ کوئی کہتا بھی ہے تو اسے حضرت لوط کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قوم لوط کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ حضرت لوط کی قوم کا یہ کام تھا، ان کی طرف نسبت کرنا لفظ کی مناسب نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہم ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان اور عافیت میں رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مدد دیتے ہیں ان سب کو اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی اپنے امان و توفیق میں رکھے اور ان کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔